والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي رواية: قالوا وما الوهن یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی واقعات کو ذکر فرماتے ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جب اللہ کے دین کی دعوت دی تو قوم کے بڑے لوگوں نے ان کی مخالفت کی. بہت ساری باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو کہی گئی. اسی میں ان سے یہ بھی کہا گیا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کہا گیا: لنخرجنكم من أرضنا، ہماری زمین سے، اس علاقے سے ہم تم کو نکال دیں گے. لنخرجنكم، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں نکالیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب کی طرف واپس آ جاؤ. اس کے بغیر اس زمین پر تمہیں رہنے کا حق نہیں. وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بے ضرور ظالمین کو ہلاک کریں. جیسے انہوں نے تاکید سے کہا لنخرجنکم، ہم ضرور بے ضرور تمہیں نکالیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بے ضرور ظالمین کو ہلاک کریں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّهُمُ الْأَرْضَ، اور ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے، مالک بنائیں گے. یہ علم بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے مکمل انبیاء کو، جن جن نبیوں کو بھی یہ اپنی قوموں کی طرف سے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب دیا: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جن ایمان والوں کو ہم سکون اور سکونت دیں گے، چین اور سکون، امن و عافیت دیں گے، ان کے وطنوں میں انہیں بحال رکھیں گے، یہ وہ بندے ہوں گے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو بندے کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے
یعنی اس کا استحضار کیا، اس کا خیال کیا، اور اپنی پوری زندگی کے ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھا۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور میری وعید سے جو ڈر گیا۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صرف ڈرنا نہیں ہے، عملی شکل میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے جس نے روکا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہم اپنے ان بندوں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو آباد کریں۔ ایک اور آیت میں 19 میں پارے میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اسی طریقے سے کہا، قالوا یا نوح لئن لم تنتہی لنرجمنک، اے نوح علیہ السلام اگر آپ ہماری نہیں سنیں گے تو من المرجوم، ہم پتھر مار مار کر تمہیں ختم کریں گے۔ مغلوبین کا لفظ آج نکلا ہے، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت کہا تھا کہ مخرجین، قوم لوط نے تو مخرجین کہا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا من المرجوم، پتھر مار مار کر تمہیں ختم کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے میرے پروردگار آپ ہمارے اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے وطن۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار آپ مجھے اور میرے گھر والے اور جو ایمان والے ہیں ان کو نجات دیجیے۔ فنجیناہ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اس دعا میں بھی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان سب کو بچا لیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا آپ اگر ہمارے دین کی طرف واپس آ گئے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنے گھر سے نکالیں۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں دوستوں اور بزرگوں، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، قیامت تک انسانوں کو جو حالات اور واقعات پیش آنے والے، اور خاص کر کے امت محمدیہ کو جب اس قسم کے حالات سے سابقہ پڑے گا، چونکہ قرآن کریم کی آیات قیامت تک کی پوری انسانیت کے لیے اور خاص کر کے امت محمدیہ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل درست راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کے لیے بشارت۔ اس لیے ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی ان آیتوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ آسمان دنیا پر بیت العزہ سے اللہ پاک نے اس قرآن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لوح محفوظ سے اللہ پاک نے آپ کے سینے پر اس کو اتارا، ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ جن حالات سے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، جو جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، ان کی قوموں نے جو جو الفاظ ان سے کہے، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، یہ اللہ پاک کا دین اور یہ ہدایت جو اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی، یہ کچھ قربانیاں مانگتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے امتیں آئی، نبیوں نے دعوت دی اور نبیوں کے اوپر حالات آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا میں تمہیں نکال دوں گا،
تم میرے پاس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ حالات اور یہ واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آئے دین کی نسبت، دعوت کی نسبت، اور پھر جب یہ حالات آئے اللہ پاک کی طرف سے مددیں بھی اسی طریقے سے آئے۔ اس لیے اس وقت کے جو حالات جو بل پاس ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں حسن کا، راجیہ سبھا میں حسن کا، اور آج ملک کے صدر کی طرف سے اس پر مہر بھی لگا دی گئی، دوست اور بزرگوں، یہ انسانی قانون کے سلسلے میں ہمیشہ یہ رہا کہ یہ حال کو سوچتا ہے، ماضی کا کچھ علم اس کو ہوتا ہے، مستقبل کے متعلق اس کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، فیوچر کا علم اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی کے احکام اور اس کے اصل فیصلے اور اس کے قانون، اس کی سنت اللہ جو اس نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمائی، اصولی طور پر بھی ذکر فرمائی، اور عملی طور پر اس کی مثالیں اور نمونے ہمارے سامنے قرآن کریم نے پیش کیے، یہ حالات اور یہ واقعات اصل رہنے والے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر انسانی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فیصلوں کو رد نہیں کرتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب اللہ پاک اپنے کسی بندے پر رحم کرنا چاہتے ہیں فلا ممسک لها، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جب اللہ پاک روکتے ہیں تو اللہ کی اس روک کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ فلا راد لفضل، اللہ فضل فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، اور اگر بدر تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ دوست اور بزرگوں، ہمارے سامنے ایک بہت بڑی امت کے حالات قرآن کریم نے سب سے زیادہ ذکر کی۔ قرآن کریم کے 29 پاروں میں اس قوم کا ذکر ہے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات اور ان کے حالات کو، ان کو پیش آنے والے مسائل کو اتنی تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ ایک لطیف اشارہ تھا قرآن کریم کی طرف سے کہ اس امت کو بھی ان حالات سے گزرنا ہوگا جن حالات سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزرے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جب ان واقعات کو اتنا اہتمام سے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ نے ایک لفظ فرمایا کہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کے 1/3 1/3 ایک ترجمہ تک پہنچ جائے، یعنی قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ پاک نے 1/3 کے قریب آیتوں میں ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمانے کی اجرا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ صرف ان آیات کو پڑھ کر یا ان واقعات کو سن کر گزر جانا نہیں ہے۔ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعات ہم اس لیے بتلاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایمان والے عبرت حاصل کریں، موعظت اور نصیحت حاصل کریں۔ ان سارے واقعات میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے عبرت۔ سورہ قصص کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون کے فساد کو اللہ پاک نے ذکر کیا، علا فی الارض، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا بتلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے علا اور تکبر کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، پریشان کیا، ان کے پاس محنت اور مزدوری کروائی اور پوری مزدوری نہیں دیتا، ہر قسم کی زندگی کے کام کروانے کے لیے ان کو تیار کیا۔ انہ کان من المفسدین، انسان کو پیدا کرنے والی ذات یہ فرمانے کہ یہ فرعون فسادی تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جن جن فسادیوں کے واقعات کو ذکر کیا اس کے بعد اس کے نتائج کو بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ کیا اور ہماری طرف سے یہ ہوا، اس سے قیامت تک آنے والے ظالموں اور جابروں کو قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے کہ اللہ پاک کا ایک اصل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ پاک فسادیوں کو اور فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یريدون علوا فی الارض ولا فسادا،
والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کی زندگی ہم اپنے نیک پرہیزگار اور تکبر نہ کرنے والے بندوں کو عطا فرمائیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی انبیاء کرام علیہ السلام کو ستانے والوں کے متعلق، آگے اللہ پاک نے عذاب اور سزا کو ذکر کیا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَإِسْقَاء مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ دوسری ایک آیت میں یہ بھی پڑھا اللہ پاک کا عذاب اور سزا چاہے دنیا میں آئے جیسے فرعون پر آئی اور سمندر میں اس کو غرق کر دیا گیا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے سمندر کے پانی کو ملا دینا، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو اسی حال میں رکھ دے۔ یہ سارے واقعات ذکر کرتے ہوئے سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن ایمان والوں پر بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ہوا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں اور زمین کا ان کو وارث بنائیں۔ دوسری ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ثم أغرقنا الآخرین، فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے دوسری قوموں کو ان کا وارث بنایا، اور ایک جگہ فرمایا كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرعون کو غرق کیا، مصر کی زمین جو ان کے لیے تنگ تھی، اللہ پاک نے اسی مصر کا ان کو مالک بنایا۔ یہ واقعات اور یہ حالات قرآن کریم کے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اس بات کی طرف دعوت بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ظالم اور جابر جب ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو ستانے کے لیے آتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں اور جنہوں نے ان کی مانی اس دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن جب گواہیاں قائم ہوں گی اس وقت بھی ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں۔ اس لیے لیکن دوست اور بزرگوں، ان تمام آیات میں ایمان کا لفظ بار بار قرآن میں ذکر ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے اللہ کے بندے وہ ایمان پر گمے رہے۔ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ان کا امتحان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حالات جو تیرے اوپر آتے ہیں اس سے گھبرا اور پریشان مت ہو، یہ تیرا امتحان، تیرے ایمان کا امتحان ہو، اور یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا ہے، ولا حبة في ظلمات الأرض، چھوٹا سا دانہ اناج اور غلے کا زمین کے اندر میں ہوتا ہے، یہ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، کوئی تر اور خشک چیز اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، سب علم الہی میں محفوظ۔ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کائنات کا ذرہ اور پتا ہی نہیں سکتا۔ یہی ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا جو جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دنیا بھر کی قومیں کے اوپر ایسی ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانے کے پیالے کے اوپر، دسترخوان کے اوپر بھوکے کھانے والے ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم میں وہن ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دوری۔ جتنی محبت دنیا کی آئے گی خود بخود موت سے دوری پیدا ہوگی، اور جتنی موت سے قریبی پیدا ہوگی، موت کا استحضار ہوگا، اتنا آدمی دنیا کی چیزوں سے تھوڑا دور رہے گا۔ ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن سوچ ہماری بھی وہ ہو جو دنیا داروں کی سوچ،
جب قرآن کریم کی آیات میں جنت میں اللہ پاک کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے متعلق ایمان والوں کو اتنے وعدے کیے گئے، ان نعمتوں کو عجیب و غریب انداز میں کہیں سورہ واقعہ میں، کہیں اور دوسری صورتوں میں عجیب و غریب انداز میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کو دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی یہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھتے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بہت بڑی وجہ قرآن نے ذکر فرمائی دوستوں اور بزرگوں کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں، مخلص اور منافق کو جانچنے کے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں پکا مومن ہوں، اور جب حالات آئے اور سائڈ پہ ہو جائے، ان حالات کے اندر اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ دلیل ہے کہ اپنے دعوے میں ایمان میں وہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے غزوہ احد کو ذکر کیا 4 پارے میں، اور وہاں بھی صحابہ کرام کو فرمایا کہ اچانک حالات میں تبدیلی آ گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور ادھر ادھر افراتفری بچ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے بہت ساری وجوہات بہت عجیب انداز میں 4 پارے میں اور 9 پارے میں ذکر کی۔ اس میں یہ بھی فرمایا ہم اپنے مخلص بندوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاص میں کتنے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے مخلص کون، ان کا امتحان لیا گیا تو میں اور آپ۔ لیکن قرآن کریم نے ان تمام واقعات میں بتلایا کہ لوگوں نے دھمکیاں دی، لیکن اللہ پاک کا نظام اور ہو، وہ فرعون جو دھندراتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اللہ پاک نے سمندر میں اس کو غرق۔ عاد و ثمود فکلا اخذنا بذنبہ، اللہ پاک ایک اور آیت میں فرماتے ہیں سب کو ہم نے ان کے گناہوں سے پکڑا، کسی کو فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، وامطرنا علیہم مطرا، قوم لوط کے اوپر کئی سال جا رہا تھا، جو سیدنا لوط علیہ السلام کو کہہ رہے تھے لتکونن من المخرجین۔ اس لیے مخلص جو نکالنے والے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی اس قسم کی دھمکیوں سے ایمان والوں کو ڈرنا نہیں۔ اس کے ساتھ اس ملک کی پوری 1400 سالہ تاریخ قرآن اور حدیث اصل اللہ سے، صوفیاء کرام سے وابستہ ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام جن کو کہا گیا، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یعنی وہ تاریخ کے اور قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوری اسلامی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک کی ہندوستان کی قسمت میں توحید کو لکھا ہے، ایمان کو لکھا ہے۔ یہاں سے توحید والے اور ایمان والے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پوری تاریخ حالات آئے، لیکن ان تمام حالات میں وقتی طور پر ایسا لگا اللہ پاک نے ان حالات میں ایمان والوں کو بچا لیا۔ دوست اور بزرگوں، یوسف علیہ السلام کا ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ، امتحان اور آزمائش، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے امتحانات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، اور یہ جملہ سورہ یوسف میں نقل کیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مومن کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا۔ ہاں، جتنی ایمان میں کمزوری ہوگی یقین میں کمزوری آئے گی، اس لیے ضرورت ہے اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ پکا یقین کرنے کی۔ جب یقین مضبوط ہوگا تو دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدل گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، یہ بھی ہمارے لیے قرآن کریم کی آیات کا عبرت کہ جب حالات ناخوشگوار آئیں، اسباب کے درجے میں اس کا مقابلہ بھی کریں، اور اسباب کے درجے میں سیکولر ملک ہے، قانونی دستوری جتنے بھی ہمیں حقوق ملے ہیں، ان سارے حقوق کے مطابق ایک جمہوری اور لوک شاہی ملک میں اپنی مخالفت ظاہر کرنے کے جتنے طریقے قانون میں ہے اور جس کی قانون نے اجازت دی ہے، ایک مسلمان کو بھی ان ساری چیزوں کو اپنانے کا اختیار ہے۔ لیکن میں تھوڑا آگے بڑھ کے دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، دوستوں اور بزرگوں، جب ہمیشہ کی جنت ملے گی، اللہ پاک کی رضامندی ملے گی، تو حالات تو آئیں گے، مومن اس سے گھبرائے گا۔ یہ حالات آتے ہیں، اقبال کہتے ہیں تیرا امتحان لینے، تیرے ایمان کو پکا کرنے کے لیے۔ یہ حالات آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔
قرآن کریم کی ساری آیات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اللہ پاک کے نیک اور صالح بندوں نے جہاں جہاں بھی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پہنچے ہیں، حالات کوئی خوشگوار نہیں آئے۔ اسی ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حالات کیسے ناخوشگوار؟ سید علی حمدانی کشمیر میں آئے، حالات کس طریقے سے ناخوشگوار؟ یہ سارے حالات میں ان بزرگوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اس لیے ہم یہ سمجھے، اقبال ہی کا ایک شعر ہے کہ امت محمدیہ کا حال دوسری امتوں سے الگ ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، تیرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت ہے، اس لیے الامثل فالامثل، اپنے نبی سے جتنا قریب ہوگا تیرے اوپر کتنے ہی حالات آئیں گے۔ شیبتی ہود و امثال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے داڑھی کے بال سمیٹ کر اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا تقیم کماؤ میں، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس لیے یہ ساری خوشخبریاں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں قانون کے حساب سے اپنے آپ کو بالکل مایوس بھی نہیں کر دینا، ہمارے بس میں جتنا ہوگا قانونی اعتبار سے ہمیں اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کرنی ہے، لیکن اکیلے دنیاوی اسباب کی طرح دنیاوی چیزوں کی طرح اس چیز کو سوچیں گے تو ناامیدی اور مایوسی کبھی آ جائے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کے ساتھ دعائیں مانگی۔ آپ کے سامنے جتنی آیتیں میں نے پڑھی، ہر آیت میں نبی کو دھمکایا گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ ربنا افتح بینی ہو گئی، یہ ہمارے رب آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، بندوں سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، پارلیمنٹوں میں راجیہ سبھاؤں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فوجیں فیصلے نہیں کرتی ہے، فیصلے احکم الحاکمین کی طرف سے ہوتے ہیں، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے حکومتیں دیتا ہے اس کو حکومتیں چھینتے بھی آتی ہیں۔ اس نے فرعون کو 400 سال تک ڈرتے سر میں درد نہیں ہوا، اتنا قوت اور طاقت والا، لیکن جب عذاب آیا تو پانی میں کیسے غرق کیا؟ نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے جس نے ہلاک کیا، غرور اور تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہلاک کر کے بتلایا کہ میری چھوٹی مخلوق سے تم یہ ہو سکتے ہو تو میری اپنی ذات کا جب عذاب آئے گا تو کیا حال؟ وجیء یومئذ بجہنم، جب اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز ہے دعا مانگنا، دوسرے اسباب بھی اختیار کریں لیکن صرف دنیاوی اسباب نہ سوچیں، اس کے ساتھ روئے اور گڑگڑائیں۔ ہمارے کسی عمل کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے یا تو حالات آئے یا اللہ پاک ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں گے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، آپ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہم طاقت نہ رکھیں۔ اس لیے ان حالات کے اندر قرآن کریم کی آیتیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اللہ پاک کی قدرت اور طاقت، یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کتنی کوششیں ہوئی لیکن اللہ پاک نے کامیاب فرمایا، حکومت عطا فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، تقویٰ اور صبر، یہ دو چیزیں ایسی ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک ایسے ایمان والوں سے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ابھی نماز کے بعد دعا کا پروگرام رکھا گیا ہے، جمعیت علماء کی طرف سے اس قسم کے جو حالات اور واقعات پیش آئے اس موقع کے اوپر الگ الگ رہنمائی کی گئی، الگ الگ اوقات کے اندر۔ آج کے موقع پر یہی کہا گیا کہ اللہ پاک سے دعائیں کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ہم مانگیں گے کہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں لیکن آپ اپنی رحمت فرمائیے، ہم کمزور ایمان والے، وہ نبی تھے، وہ آپ کے پسندیدہ بندے تھے جو برداشت کر سکے، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دعا بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھلائی، اس لیے ہم یہ دعائیں مانگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں کوئی قانون پاس ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، دھرنا اور اس طرح کی چیزوں کی بات کی، حضرت ان چیزوں کے قائل نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک چیز بتلاؤں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے جیسے تیر اور تفنگ کے اندر بندوق اور ایٹم بم میں طاقت ہے، یہ جملے اور یہ کلمے کا یقین ایمان والے کو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس
قوت اور طاقت کو جو بندہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے اس میں بھی اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قوت کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت، اچھی چیزوں کی طرف کوئی قوت ہماری نہیں، بری چیزوں سے بچنے کی کوئی قوت نہیں، الا باللہ العلی العظیم، اس ذات سے یہ جو علیم اور عظیم ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، حالات کی اس قسم کے جو آتے ہیں سوجھ بوجھ رکھنی چاہیے مومن کو. حالات کیا پیش آ رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ملک میں کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک مومن داعی اور دعوت والا بندہ ہے، ہمارے ہر عمل سے اللہ کے بندوں کو سبق ملنا چاہیے کہ یہ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں تو کیسی کرتے ہیں. اس لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان حالات امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی ملک کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، ہماری نسلوں کو اللہ پاک اس ملک کی ہدایت کے لیے قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا آمین.